قوم کو سمجھایا گیا لیکن قوم نے نہیں مانا، اور وہ لوگ دوڑتے ہوئے آ کر غلط ارادے سے ان فرشتوں کے پیچھے لگ گئے۔ ساتھ میں فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہتے ہی یہاں سے نکل پڑیے۔ لوط علیہ السلام کو کہا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ بیوی بھی ایمان لانے والی نہیں تھی۔ آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب سے دوچار کیا جائے گا جس عذاب سے دوچار دوسرے لوگوں کو، آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہ اپنے اہل و عیال کو لیجیے مگر بیوی نہیں، ان کو خارج کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان نہ لانے کی بنیاد پر۔ تو سب سے بڑا رشتہ کون سا ہوا؟ ایمان کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا وقت کب فکس کیا؟ ایک دم صبح صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پھر اس کے بعد ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب کا حکم ہوا۔ تو کیا عذاب ہوا؟ اللہ اکبر! کائنات میں کسی قوم کو یہ عذاب نہیں دیا گیا، زندہ تڑپتا پتھروں کی بارش، اور پھر اس کے بعد زمین کو اٹھا کر اور نیچے کا اوپر، اوپر کے نیچے، ایسا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ان کی کیا بات سوچ نہیں سکتا آدمی، زندہ رہنے کا سوچ نہیں سکتا۔ پوری زمین اٹھایا اور اوپر سے نیچے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، پوری زمین، پوری وہاں کی پوری زمین۔ آج بھی نشانات باقی ہے ڈیتھ سے، سنے ہیں نا؟ ڈیتھ سے، جہاں پر آدمی ڈوبتا نہیں ہے اسی کی نشانی ہے۔ وہ پتھروں کی بارش ہو، آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ وہی پتھر کیسا منضود تہ بتہ ہے، ایک دو چار نہیں، مطلب بہت زیادہ، بے شمار، 3-4 عذاب ایک ساتھ پہنچا، کچھ نہیں چھوڑے، ایک شخص کا بھی نشان، نام و نشان نہیں ملا، جیسے کہ کچھ آبادی تھی ہی نہیں، جیسے کوئی بستی ہی نہیں تھی، جیسے کوئی یہاں پر کوئی انسان ہی نہیں تھا، ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا۔ سورہ ہود ہی کی یہ آیت ہے، اور آیت نمبر 81 نمبر آیت ہے۔ باتوں کا سلسلہ، وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے، راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے، ان کو خوشخبری دی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے تعلق سے ابراہیم نے کئی باتیں بھی کی کہ وہاں پر وہ ہیں، ایمان والے ہیں، عذاب آئے گا تو کیا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا چھوڑیے ان باتوں کو، کیونکہ یہ ٹلنے والا عذاب نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر وہاں گئے، جب لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان سمجھے اور ان کے بارے میں ڈرے کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ قوم کو سمجھایا گیا لیکن قوم نے نہیں مانا، اور وہ لوگ دوڑتے ہوئے آ کر غلط ارادے سے ان فرشتوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ اس خوف و ہراس کی قیافے کو فرشتے سمجھے اور لوط علیہ السلام سے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، کہ لوط ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس لیے اب آپ رہنے دیجئے، آپ گھبرائیں نا، ہمارے پاس کیا آئیں گے یہ، اب آپ تک بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ۔ ساتھ میں فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہتے ہی یہاں سے نکل پڑیے، یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ بیوی بھی ایمان لانے والی نہیں تھی، بیوی بھی ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اس لیے لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ اپنے پورے اہل و عیال کو لیجئے اور یہاں سے نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی مڑ کر مت دیکھیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مڑ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہاں کے بارے میں کچھ مت سوچیے گا کہ کیا ہونے والا ہے، یا آپ کو یہاں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنی ہے، یا آپ کو یہاں کے بارے میں کچھ غم نہیں کرنا ہے، مڑ کے نہیں دیکھیے گا، سیدھا چلے جائیے۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیوی کو نہیں لیا، کیونکہ فرشتوں نے منع کر دیا۔ بیوی کے علاوہ سب کو، اپنے پورے پریوار کو لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ انہو مصیبھا ما اصابہم، آپ کی بیوی کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو اور لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب سے دوچار کیا جائے گا جس عذاب سے دوچار دوسرے لوگوں کو، آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو کیا جائے گا۔ اہل و عیال تو کہا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کہ اپنے اہل و عیال کو لیجئے مگر بیوی نہیں، ان کو خارج کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان نہ لانے کی بنیاد پر۔ تو سب سے بڑا رشتہ کون سا ہوا؟ ایمان کا رشتہ، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں سنے نا کہ وہ تیرا اہل عیال میں ہے ہی نہیں، بیٹا کے بارے میں کہا، جبکہ بیٹا تھا، لیکن کیوں کہا کہ وہ اہل عیال میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، بیٹا ہونے کے باوجود بھی گھر والا نہیں ہے۔ تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہمارا بیٹا شرک کا کام کرے، ہمارا خاندان شرک کا کام کرے، پھر بھی ہم خاندان جو کہے اسی کو مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یا وہ رشتہ ہے نا، اب وہ بول دیا غلط ہی صحیح لیکن رشتہ ہے نا ساتھ تو دینا ہی ہوگا، یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے تو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا کہ اس کا ساتھ کیا ہے، اسے عذاب میں چھوڑ دو چلے جاؤ، عذاب سے مرتے چھوڑ دو چلے جاؤ، بیوی کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ ایمان نہیں ہے، کفر و شرک ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی انہو مصیبہا ما اصابہم، ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا یا ان کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اور لوگوں کو پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور یہ تیرے رب کی طرف سے صبح کا وقت فکس ہے، اس لیے تھوڑا رات رہتے ہی نکل جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا وقت کب فکس کیا؟ ایک دم صبح صبح، ایک دم صبح، اللہ صبح ہی یہ عذاب آنے والا ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح تو اب قریب ہے، نکل جائیے۔ صبح ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ یعنی کہا کہ آپ تھوڑی رات رہتے ہی نکل جائیے، صبح ہو جائے گی تو پھر پھنس جائیے گا، مشکل ہوگا، اس لیے آپ نکل چلے گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پھر اس کے بعد ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب کا حکم ہوا۔ تو کیا عذاب ہوا؟ اللہ اکبر، کائنات میں کسی قوم کو یہ عذاب نہیں دیا گیا، زندہ تڑپتا پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، اور پھر اس کے بعد زمین کو اٹھا کر اور نیچے کا اوپر، اوپر کے نیچے، ایسا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ بھاگنے کی کیا بات سوچ نہیں سکتا آدمی، زندہ رہنے کا سوچ نہیں سکتا، پوری زمین اٹھایا اور اوپر سے نیچے کہا اللہ نے کہ پھر عالیہا سافلہا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، پوری زمین، پوری وہاں کی پوری زمین۔ آج بھی نشانات باقی ہے ڈیتھ سے، سنے ہیں نا، ڈیتھ سے، جہاں پر آدمی ڈوبتا نہیں ہے اسی کی نشانی ہے، وہ گڑھا آج بھی ہے، پوری زمین اوپر سے نیچے کر دی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ، یہ ملک شام اور مدینہ کے بیچ میں ہے، کہا کہ عالیہا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کا حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش ہو، آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ وہی پتھر کیسا؟ منضود، تہ بتہ ہے، ایک دو چار نہیں۔ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ کبھی کبھی جب برسات کے موسم میں پانی والا پتھر جب برستا ہے تو بہت زیادہ جب برستا ہے تب ہم لوگ بولتے ہیں کہ تہ بتہ ہو کر برسا، مطلب بہت زیادہ، بے شمار، تو کیسے بچے گا؟ مصممۃ عند ربک، نشاندار تھے اے نبی آپ کے رب کی طرف سے، وہ پتھر نشاندار تھے۔ اس کے کئی مفہوم پیش کیے ہیں محسنین نے کہ نشاندار سے مطلب کہ کس کو کس پتھر سے مرنا ہے وہ نشان تھا، یا ایک یہ نشاندار ہیں وہ بستیاں، جو بستیاں ہلاک کی گئی ہیں، اوپر سے نیچے کر دی گئی ہیں وہ بستیاں۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ بتائیے ان کو، کن ظالموں سے؟ یہ کفار مشرکین مکہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اے نبی ان ظالموں سے، یعنی جو آپ کے سامنے جو کفار مشرکین ہیں ان سے زیادہ دور نہیں ہیں، ان قریب ہی میں ہے، یعنی نشان اب بھی باقی ہے، آج بھی اس کا نشان باقی ہے۔ ان کو کہے سیرو فی الارض، زمین پر گھوم پھر کر دیکھ لے کہ کیف کان عاقبۃ المقدمین، جھوٹے لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اور بھی مفسرین کئی جگہوں میں کہتے ہیں کہ 3-4 عذاب ایک ساتھ پہنچا، اوپر سے زمین کے نیچے کر دینا بھی، پتھروں کی بارش بھی، اور زلزلہ بھی، طوفان بھی، زلزلہ بھی، کئی قسم کی، یہ ایٹ اے ٹائم جتنے عذاب قوم لوط پر آیا کسی قوم پر نہیں آیا۔ کیوں؟ ان کے کام بہت گندے تھے، سب سے بدترین قوم اللہ کی نظر میں قوم لوط، لواطت میں تھے، اغلام بازی میں تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، زمین ہی کو اوپر سے نیچے کر دیا، کچھ نہیں چھوڑے، ایک شخص کا بھی نشان، نام و نشان نہیں ملا، جیسے کہ کچھ آبادی تھی ہی نہیں، جیسے کوئی بستی ہی نہیں تھی، جیسے کوئی یہاں پر کوئی انسان ہی نہیں تھا، ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا۔ یہ قرآن میں کیوں رکھا؟ کفار مشرکین کو سمجھانے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو، ہم سب کے لیے بھی باعث نصیحت ہے، نصیحت کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں اگر ہم آگے نکلے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو نہ مانیں تو ہمارے ساتھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بہت مضبوط قلعے ہیں، کچھ نہیں، سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ پوری زمین ہی اٹھائے گا اور اوپر سے نیچے کر دے گا، کیا ہوگا؟ کیا عمارتیں اور کیا بلڈنگیں اور کیا بھی لگا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیکنڈوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پوری دنیا کو ایک ساتھ ہی عذاب نہیں دے گا امت محمدیہ کے لوگوں کو، مگر پورا شہر ہی الٹ دیا اللہ نے تو کیا ہوگا؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو جب گناہ، اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک زمین پر بڑھ جائے تو پھر عذاب آنا طے ہے، وہ کسی بھی شکل کا عذاب ہو، عذاب آنا طے ہے۔ اچھی چیزیں، نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب بنا کر بھیج سکتا ہے، پانی بڑی نعمت ہے، مگر طوفان اور سیلاب کی شکل میں آ جائے تو بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کوئی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب بنا کر بھیج سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانا چاہیے، گناہوں سے، خطاؤں سے، خصوصاً کفر و شرک سے
ہر گھڑی ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم سے کچھ کفر و شرک کا کام سرزد ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں جب کہ اللہ تعالیٰ تیار ہے. خصوصی طور پر ہر رات ہم اگر جہنم کے لائق ہو چکے ہیں تو بھی ہمیں آزادی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارنے والے کو پکار کر کہنے کے لیے کہتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، گناہوں کی معافی مانگو، ہم تمہیں جہنم سے آزاد کریں گے. جہنم کے لائق ہو پھر بھی ہم گناہوں کو معاف کر کے جنت کے لائق بنا دیں گے. تو اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر استغفار کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ